حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین پل صراط پر عظیم نشان نور عطا فرمائے گا، اور جس کو بھی اللہ کریم وہاں نور عطا فرمائے گا وہ اہل جنت والوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، تو کتنی بڑی سعادت ہے درود پاک کی۔ ہمیں بھی ضرور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود کے پاس اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں اپنے حکم ارشاد فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اجر دینے کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو حکم الہی ہے، اس کے اندر جو رب کریم کے حکم ہیں ان پر عمل کرنا، یہ ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ یہ نہیں صرف پکڑ کے رکھا اور قرآن پاک کو گھر رکھ دیا، اس کی تلاوت نہ کی، اس کو کبھی دیکھا نہیں، اس کو کبھی سمجھا نہیں، بس گھر میں رکھا سنبھال کے رکھ دیا، یہ بات نہیں ہے۔ مضبوطی سے تھامنا یہ ہے کہ قرآن پاک کا ادب احترام کیا جائے، اس کو پڑھا جائے ادب احترام سے، اور اس کو سمجھا جائے، اور جو اس کے اندر اللہ کریم کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کرنے کو کہتے ہیں مضبوطی سے تھامنا، تو اس لیے عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک کی پہلی تو جو شان مقدس ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ اس کتاب قرآن پاک کو جو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے اس آیت پاک میں فرمایا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں کہ قرآن پاک اور نماز۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسرے نمبر پر نماز کا ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھنا اصل میں یہ ہے، قائم رکھنا یہ نہیں کہ ہفتے کے بعد ایک نماز پڑھ لی، اس کو قائم نہیں کہتے، یا کوئی آدمی دن میں ایک نماز پڑھ لی یا کبھی ایک پڑھ لی، اس کو قائم کرنا نہیں کہتے۔ قائم کہتے ہیں کہ روزانہ 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنے والے۔ تو اس لیے نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز میں ہمیں ضرور سب کام چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہو اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوں، یا ہم غفلت کی ویسے کاموں میں مصروف ہوں اور اپنے رب کے حکم کی پرواہ نہ کریں، تو یہ بھی ایک شرک ہے اور اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے انسان کے لیے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اس کے اوپر عمل کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیکی والے کام ہیں، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اللہ کریم فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیکی کے کام تم کرتے ہو وہ سب کا جو ہم اجر دیں گے نا، وہ اجر تمہارا ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کریم تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا، تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تم جو بھی نیکی کرو، ایک معمولی سی نیکی تمہاری نظر میں ہو جو، لیکن اللہ کریم اس کا بھی اجر بڑا ہی عطا فرماتا ہے۔
تو اس لیے اللہ رب العالمین کسی کی نیکی ذرہ برابر بھی نیکی ہے نا، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ کوئی بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نا، ہم قیامت کے دن وہ بھی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، اور کوئی گناہ کرے گا تو گناہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہوگا وہ بھی اس کے سامنے کاٹے جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انسان کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا نوازنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، جتنی اس کی مہربانی کی تعریف کی جائے یہ تعریف کم پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، لفظوں کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے جتنی شان خدا میں وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، بہت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے تمام احکامات کو ماننا ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہ رکھی جائے، اس کا جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے اس کا مطلب نکالا اور اپنی مرضی سے عمل شروع کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ایسے صحابہ کے حق میں یہ آیت پاک نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کی تباہ کی اور اس میں کوئی تحریف کی، نہ اس کے اندر مضامین کو چھپایا، اور اس کتاب کی تباہ کی بدولت نے قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد پاک فرمایا ہے کہ وہ لوگ اس کتاب پر جب عمل کرتے ہیں تو ہم ان کی برکت سے، اس کی برکت سے ان کو قرآن پاک کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر صحیح ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، رد و بدل نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کا حکم ہے اسی طرح ہی عمل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے بڑے انعام و کرام ہیں۔ تو حدیث مبارکہ سے سمجھیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ واقاموا الصلاۃ، کہ نماز قائم رکھی جائے۔ اگر بندہ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور نماز قائم رکھے پھر اس پر کتنے انعام و کرام ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ اسلام، پورا اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام جو ہے پورا دین جو ہے مکمل دین ہے، انسان کی ہر جگہ پر ہر طریقے سے رہنمائی کرتا ہے، ہر جگہ پر انسان کے لیے فائدے کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پورے اسلام کے اندر جو اچھا بہترین کام ہے، بہترین عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اس آدمی نے جب عرض کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا عمل ہے۔ اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو اب اندازہ فرمائیے دیندار لوگ بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں۔ آج کل جو دیکھا جاتا ہے بہت بڑے گدیوں والے، بہت بڑے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ تو اگر نماز نہیں ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جس کا دین نہیں ہے چاہے وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، ابو جہل جیسا ہو جائے یا نمرود جیسا بادشاہ بن جائے،
یا اس کے علاوہ اور جو دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، چاہے جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اگر نماز نہیں ہے تو اس کے اندر دین نہیں ہے. جو دین جس کے اندر نہیں ہے وہ بندہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. مسلمانوں کی شان بڑی شان ہے. تیسری بات اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی کہ نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون. ستون کہتے ہیں پنجابی کے اندر پلر کو. جیسے یہ پلر ہے، درمیان میں کھڑا ہے تو چھت قائم ہے. اگر پلر کو نکال دیا جائے تو چھت نیچے گر جائے گی. اس کے نیچے جو دیواریں ہیں، چھت کے نیچے دیواریں اگر نکال دی جائے، پلر نکال دیا جائے، چھت قائم نہیں رکھ سکتے ہم. اللہ تعالیٰ کی شان تو ہے کہ وہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ٹھہرا سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایسی پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم بغیر دیواروں کے، بغیر ستونوں کے چھت کو ٹھہرا سکے. تو یہ حضور علیہ السلام نے مثال دی ہے. نماز دین کا ستون ہے. ستون جب نکال دو گے یعنی نماز چھوڑ دو گے تو دین ختم کر بیٹھو گے. تو دین سارا نماز کے اندر ہے، کیونکہ نماز اصل چیز ہے. اصل جو ہے نماز ہی انسان کو مرتبے تک پہنچاتی ہے. نماز ہی الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج ہی نماز ہے. تو اس لیے نماز کو معمولی نہ سمجھیں. نماز کا جب وقت ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سجدہ و سجود ہو کے رب کا شکر ادا کریں. یا رب العالمین تیرا شکر ہے، تو نے اپنی بارگاہ میں ہمیں بلایا اور سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی. اگر انسان نے یہاں لاپرواہی کی نا تو مرنے کے بعد پھر پچھتاوا رہ جائے گا، پھر حسرت کرتا رہ جائے گا، کاش مجھے دوبارہ موقع مل جائے. دوبارہ موقع ہاتھ نہیں آنا. ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ جب نماز کا حساب قیامت کے دن سب سے پہلے لیا جائے گا، اگر کسی بندے کی نماز درست نکل آئی، اس کی نماز درست ہے، درست مراد ہے کہ 5 وقت اس نے نماز ادا کی ہے، قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، لیکن بندے کا کام ہے کہ وہ جھکا رہے اپنے رب کی بارگاہ میں. کہ کسی کا آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بندے کا کام ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا، آگے گھر کے مالک کی مرضی دروازہ کھولے نہ کھولے. اسی طرح بندے کا کام ہے اپنے رب کی تابع داری کرنا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا. تو اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے قبول ضرور فرما لیتا ہے. وہ بڑا مہربان ہے، بہت ہی رحیم و کریم ہے. تو حضور علیہ السلام ارشاد پاک فرماتے ہیں، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر کسی آدمی کی نماز درست نکل آئی، یعنی اس نے نماز درست طریقے سے پڑھی. درست جو ہے نماز، ایک تو نماز کی پابندی ہے، دوسرے نمبر پر نماز کے اندر محبت ہے، نماز کو محبت سے پڑھا جائے، خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے، نماز کے آداب کو سمجھا جائے، نماز کے جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھ کے پڑھا جائے کہ درست طریقے سے. کیونکہ دنیا کا ہم جو کام کرتے ہیں اس کو بڑا درست طریقے سے کرتے ہیں. کہ کسی نے مکان بنانا ہو تو بڑے درست مستری لگائے گا، بڑا اچھا مٹیریل لگائے گا، درست طریقے سے بنائے گا. اس کے علاوہ جو بھی کوئی کام کرنا ہو ہم بڑا درست طریقے سے کرتے ہیں. جب نماز کی باری آتی ہے تو ہمارے کچھ نمازیوں کا حال تو ایسا ہوتا ہے کہ سجدے پہ سجدہ دے کے وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نماز کو درست طریقے سے، یہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. بندہ اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے تو عاجزی نہ ہو، اس کا خیال ہی نہ ہو، اس کی بارگاہ کی طرف توجہ ہی نہ ہو، تو پھر بندے کا یہ حاضری دینا بغیر مقصد کے رہ جاتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نماز کا پہلے حساب ہوگا، جس کی نماز درست نکل آئی نا، باقی اعمال بھی اس کے ٹھیک رہیں گے، باقی اعمال اس کے درست ہو جائیں گے. نماز جس کی صحیح ہو گئی اور یہ نماز بگڑ گئی، یعنی نماز اس کی صحیح نہ نکلی، تو باقی سب کام بھی بگڑ جائیں گے. باقی اس نے چاہے جتنے اچھے کیے ہوں، باقی جتنے بھی اس نے دنیا کے اچھے کام کیے ہوں،
اگر نماز ہی درست نہیں نکلی تو باقی کام بھی بگڑ جائیں گے. تو اس لیے نماز کو سب سے اہمیت نماز کو دینی چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض فرمائی ہیں. جس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور وقت پر وہ نمازیں پڑھی اور رکوع اور خشوع پورا کیا، یعنی رکوع بھی ادا، ارکان بھی نماز کے صحیح ادا کیے اور توجہ بھی نماز کے اندر پوری رکھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ انعام پا لیا. اللہ رب العالمین نے اس بندے کو اپنے کرم پر لے لیا، اپنے عہد کے ساتھ اس کو اپنے کرم میں لے لیا. اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ عہد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم ذمہ پر اس کو اپنے عہد میں لے لیا اور اسے بخش دے گا. اور جس نے نہ کیا اس کے لیے کوئی عہد نہیں. یعنی جس کے بندے نے نماز کے اندر نہ تو نماز کے ارکان کو درست کیا، نہ نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم کیا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نہیں. اللہ تعالیٰ کا عہد یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا اس نمازی کے ساتھ ہے جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے، عاجزی انکساری سے ادا کرتا ہے. اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر اس بندے کا عہد لے لیتا ہے اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جس نے نماز کی پرواہ نہ کی یا نماز کے لیے آیا لیکن نماز کو توجہ سے نہ پڑھا، لاپرواہی سے پڑھا، تو اللہ رب العالمین کے ذمہ اس بندے کا کوئی عہد نہیں ہے. چاہے بخشے اللہ تعالیٰ چاہے نہ بخشے، اس کی تسلی نہیں ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے. یعنی جو بندہ بغیر توجہ کے نماز پڑھتا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی اس بندے کی ہے جو نماز توجہ سے پڑھتا ہے، خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس بندے کا عہد ہے، اس کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. تو ان حدیث مبارکہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نماز کتنی اہم ہے، نماز کتنی ضروری ہے، نماز کے اندر کتنے فائدے ہیں اور نماز کو چھوڑ دینا کتنا برا نقصان ہے. اس لیے دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ.